الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں وہ دے رہے ہیں، اور ہر نعمت لا تعد ولا تحصى، ایک نعمت کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. ان نعمتوں میں جیسے کہ علماء نے فرمایا اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے، دو نعمتیں عظیم ترین نعمتیں ہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ کے بندوں کے لیے. ایک ایمان ہے، دوسرا علم ہے. ایمان بقائے عالم کا سبب ہے. ایمان جب تک دنیا میں ہے، ایمان والا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی، دنیا باقی رہے گی. ہم سب پڑھتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی بندہ اللہ کو پہچاننے والا، اللہ کو اللہ کہنے والا، ایمان والا موجود ہوگا. تو بقائے عالم کا سبب ایمان ہے، اور انسانوں کی قیمت ایمان ہی کی وجہ سے. ایمان ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے. سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، بے قیمت انسان ہے. یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. بس دنیا کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اصل جو زندگی ہے، جس کے لیے زندگی دی گئی ہے، اس زندگی میں اس انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہاں جب انسان و جنات کے علاوہ سب کو مٹی بنا کے ختم کر دیا جائے گا، تو وہاں یہ انسان جو بغیر ایمان کے دنیا سے گیا ہے، عیش و آرام کی زندگیاں گزار کر، وہ تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں انسان نہ ہوتا، کوئی جانور ہوتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. علماء وہ جانتے ہیں الکافر میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے. سارے کافر یہ تمنا کریں گے. تو ہر انسان کی جو قیمت ہے وہ ایمان، اور ایمان ہی سب سے بڑی نعمت ہے. اور دوسری جو نعمت ہے وہ علم دین کی نعمت ہے. العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. ایک علم ہے جو معاش کا ہے، بدن سے متعلق ہے. آنکھ خراب ہو جائے اس کو صحیح کیسے کیا جائے، دانت خراب ہو جائے، آدمی کے بدن میں کوئی تکلیف ہو جائے اس کو تکلیف دور کرنے کا علم ہے. معاش کا علم ہے، کیسے کھانا ہے، کمانا ہے،
دنیا میں کیسے عیش و آرام سے رہنا ہے یہ دنیا جانتی ہے، لیکن علم الادیان اور علم المعاد جو اصل زندگی سے متعلق آخرت کی، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کائنات تمہارے لیے اور تم آخرت کے لیے۔ آخرت کیسے بنے گی؟ کن اعمال سے بنے گی، کن عقائد سے بنے گی، کن صفات سے بنے گی، اللہ کی مرضیات کیا ہیں، نامرضیات کیا ہیں، اللہ کو اپنے بندوں کی کون سی چیزیں پسند ہیں، کون سی چیزیں ناراض کرنے والی ہیں۔ موت سے لے کر جنت میں جانے تک جتنے مراحل سے انسان گزرے گا، ان سارے مراحل میں کیا چیز کام آئے گی، یہ چیز بتانے والی یہ شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے۔ تو لہذا اصل علم، جیسے حدیث میں فرمایا العلم ثلاثہ، آیۃ محکمہ وسنۃ ثابتہ وفریضۃ عادلہ، اللہ کا کلام ہے جس میں علم بھرا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جو علم سے لبریز ہیں، اور کتاب و سنت سے مستنبط جو علم ہے، فقہ کا مستنبط مستخرج جو علم ہے وہ اصل علم ہے۔ باقی اس علم کا نام دیا جاتا ہے وہ اصل فن ہے، فنون ہے، علوم نہیں، یہ اصل علم ہے۔ تو اور علم جو ہے یہ امن عالم کا سبب ہے۔ دنیا میں شریعت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، دین کا علم ہے، اور اس پر عمل کیا جائے تو دنیا میں امن باقی ہے۔ اس لیے کہ علم اصل حقوق کی معرفت کا نام ہے، کس کا کیا حق ہے، اللہ کا، اللہ کے نبی کا، کتاب کا، دین کا، ماں باپ کا، اولاد کا، بیوی بچوں کا، عزیز و اقارب کا، پڑوسیوں کا، یہاں تک کہ جانوروں کا کیا حق ہے، جن جانوروں کو لوگ پالتے ہیں ان کا کیا حق ہے۔ تو یہ علم بتاتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، نبی کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ اور اولاد کا کیا حق ہے، اور جب وہ ادا ہو جاتا ہے تو دنیا میں فساد نہیں ہوگا، بگاڑ نہیں ہوگا۔ آج کا بگاڑ اس لیے ہے کہ حقوق کی معرفت نہیں ہے، جو اصل علم جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہم سب جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد سے پہلے تقریباً 6.25 صدیاں گزری ہیں، 571 سال کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد، اور آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے جو تقریباً 6.25 صدیاں گزری ہیں، اس زمانے میں سارے کام ہو رہے تھے، لوگ کھیتی باڑی کر رہے تھے، تجارت بھی کر رہے تھے، علاج معالجہ بھی ہو رہا تھا، حکومتیں بھی چل رہی تھی، لوگ کپڑے بھی پہن رہے تھے، انسانی بدن کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کام ہو رہے تھے، لیکن اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا، جہالت کا زمانہ۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حقوق کی معرفت نہیں، اللہ کو لوگ بھول گئے، شریعت کو بھول گئے، مقصد حیات کو بھول گئے، معاش میں ایسے لگے معاد کو بھول گئے، کہاں سے آئے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کیوں دنیا میں بھیجا گیا ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان بھول گئے، ساری چیز انسان بھول گیا اور بھول کر زندگی گزارنے لگا۔ اس لیے اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا گیا۔ لوگ اللہ کے گھر کا ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، اور عقل اتنی ماری گئی تھی، جب کہا جاتا بھی ننگے کیوں کر رہے طواف، ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، لہذا یہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں، ناپاک کپڑوں میں اللہ کے گھر کا طواف نہیں ہوگا۔ یہ بدن میں تو کیا نا، جس بدن سے آپ طواف کر رہے ہیں وہ بدن بھی تو گندا ہو گیا ہے، اصل تو بدن ہے جس سے آپ نے گناہ کیے ہیں، لیکن عقل اتنی شیطان نے ایسی عقل کے بارے میں ایسا دھوکہ دیا ہے
کہ شیطان نے سمجھا دیا کپڑے ناپاک ہیں، ایک تو گناہ کیا تھا، اب دوسرا بھی گناہ، مادر ذات ننگے ہو کر گناہ کر رہے ہیں، طواف اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں۔ اپنی گھر میں پیدا ہونے والی معصوم بچی جس کو ہر ایک کو پیار ہوتا ہے، ماں باپ کو تو ہوتا ہی ہے، ساروں کو پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی بچوں کو دیکھ کر، باپ اتنا سنگ دل کہ اپنی بچی کو لے جا کے زندہ دفن کر رہا ہے، زندہ درگور۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، معصوم بچی سے پوچھا جائے بھی کیوں تجھے مار دیا گیا، تیرے باپ نے کیوں مارا؟ بچی کا جواب ہوگا کہ اللہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، بس اتنا قصور ہے کہ میں لڑکی بن کر پیدا ہو گئی، میرا لڑکی ہونا میرا قصور ہے، اس لیے میرے باپ نے مجھے زندہ دفن کر دیا ہے۔ ظلم، بربریت اور سنگدلی کا یہ عالم تھا۔ پھر دوسروں پہ کیا رحم کرتے ہو، جب اپنی بچی کو مار رہے ہیں، زندہ مار رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں، دوسروں پر رحم کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم دین جو ہے یہ امن عالم کا سبب ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر یہ علم عام ہو جائے، کتاب و سنت کا، شریعت کا، دین کا، اور اس پر عمل ہو جائے، تو انسان دنیا میں ایسی زندگی گزارے جیسے جنت میں جی رہا ہے۔ جو آدمی دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوا، آخرت کی جنت میں کیا داخل ہوگا؟ من لم ان فی الدنیا لجنہ من لم يدخلها لم يدخل جنت الآخرہ۔ یہ دنیا ہی کے جنت ہے، دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، چین کا، اطمینان کا، سکون کا، الفت و محبت کا، جینے کا مزہ آئے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں بڑی نعمت یہ ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ سینوں میں جو حسد ہے، کینہ ہے، غل ہے، میل ہے، ان سب سے خدا دلوں کو پاک کر دیں گے۔ سب کے دل ایک آدمی کے دل جیسے ہوں گے، کوئی جھگڑا، کوئی فساد، کوئی آپس کا کوئی بھی صلاح کا معاملہ جس سے نزاع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، دلوں میں میل، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا میں جینے کا مزہ آئے گا اگر علم دین پر عمل ہو جائے۔ تو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد علم کی، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم سب جانتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم قائم کی ہے، کتاب الایمان پھر کتاب العلم، اور آیت بھی وہی سورہ مجادلہ کی منتخب کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اہل ایمان میں اہل علم کے درجات کو بلند کرتے ہیں، بلند، یرفع مضارع کا صیغہ ہے، جس میں استمرار ہوتا ہے، برابر بلند کرتے جائیں، درجات نہیں، درجات، بلند کرنے والے اللہ، اور استمرار کے ساتھ، اور درجات برابر درجے بلند ہوتے رہیں گے اہل علم کے، اہل ایمان کے، اہل ایمان میں اہل علم کے خاص طور سے۔ اس لیے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہ علم جو ہے شکر کے جذبات کے ساتھ حاصل کیا جائے، اس نعمت کا استحضار ہو۔ جب آدمی کو نعمت کا استحضار ہوتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر نعمت کا نعمت ہونا کا استحضار نہیں ہے تو پھر آدمی اس کی قدر نہیں کر پاتا ہے، اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم طلباء اور علماء کو اپنے پاس جو نعمت ہے اس کی قدر ہمیشہ رہنی چاہیے، استحضار ہو۔ نعمت کا علم تو ہوتا ہے لیکن استحضار کبھی کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نعمت کی قدردانی نہیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ آدمی احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، بھی ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، یہ لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پائلٹ ہیں، سائنسداں ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں، بڑے مزے میں ہیں، ہم تو بھئی گرے پڑے لوگ ہیں۔ دو باتیں الگ ہیں، تواضع مطلوب ہے، تواضع تو مطلوب ہے کہ آدمی متواضع رہے، لیکن ذلت نفس یہ مذموم ہے۔
کہ آدمی دوسروں کے سامنے اپنی کو ذلیل کر لے کہ واہ آپ تو بڑے لوگ ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم مولوی ہیں، ملا ہیں، امام ہیں، ہماری حیثیت تمہارے سامنے کیا ہے؟ اللہ کے سامنے تو کہ اللہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو عاجز تیرے بندے ہیں، ضعیف و کمزور ہیں، لیکن لوگوں کے مقابلے میں اپنے کو ذلیل سمجھنا، اپنے لیے ذلت کا سامان کرنا، فرماتے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ نعمت کی ناقدری ہوگی۔ اس لیے میں ایک شعر سناتا ہوں، اور یہ بھی حضرت مولانا علی میاں صاحب کا ہمارے شیخ کا شعر ہے۔ طلبہ سے کہتے تھے حاتم طائی بہت بڑے سخی گزرے ہیں، سب جانتے ہیں، ابھی ان کے بیٹے صحابی ہیں۔ حاتم طائی کو حضور کا زمانہ نہیں ملا، وہ چلے گئے زمانے جاہلیت میں۔ انہوں نے بہت اچھا شعر کہا ہے، بہت نفع ہوتا ہے اگر آدمی اس پر غور کرے۔ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا۔ اپنی عزت خود کرو، اپنے مقام کو پہچانو، ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، اللہ نے کیا عزتوں سے نوازا ہے، کیا شرافتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، اس کا احساس کر کے زندگی گزارو۔ اپنی عزت خود کرو، یعنی عزت والے اعمال کرو، عزت والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو، اور اپنے کو ذلیل نہ کرو، یعنی کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے لوگ ذلیل سمجھیں، حقیر سمجھیں۔ وَنَفْسَكَ أَكْرِمْهَا فَإِنَّكَ إِن تُهِنْ عَلَيْكَ فَلَن تَلْقَى مِنَ النَّاسِ مُكْرِمًا۔ یہ سمجھ لو اگر تم نے اپنی توہین کی، فرمایا کہ دنیا میں تمہارا کوئی کرام کرنے والا نہیں ملے گا، عزت کرنے والا نہیں ملے گا۔ تو ذلت نفس ممنوع ہے، تواضع مطلوب ہے۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے حضرات جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، پوری دنیا کو تبلیغ سمجھا کے گئے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا، مولانا عمر صاحب اس زمانے میں جتنا امت نے آپ کو سنا ہے کسی کو نہیں سنا ہے، جتنا آپ نے امت کو دین پہنچایا ہے، سمجھایا ہے۔ لاکھوں کے مجمع سے خطاب ہوتا تھا، جیسے آپ کے ہم برابر آتے تھے حضرت، جب تک حضرت حیات تھے سال میں 1-2 مرتبہ تو آنا ہی ہوتا تھا حضرت کا۔ حضرت فرماتے تھے کہ چند چیزیں جن کے ڈانڈے ملے ہوئے ہیں، سرحدیں ملی ہوئی ہیں، لیکن لوگ اسے سمجھتے کم ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے تھے ایک اسراف ہے، ایک سخاوت ہے۔ اسراف میں بھی خرچ ہوتا ہے، سخاوت میں بھی خرچ ہوتا ہے، لیکن آدمی کرتا ہے اسراف اور سمجھتا ہے کہ میں سخاوت کر رہا ہوں، حالانکہ سخاوت مطلوب ہے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار، حدیث میں آیا اللہ سے قریب، اللہ کے بندوں سے قریب، جنت سے قریب، جہنم سے دور ہے جو سخی آدمی۔ اس کے مقابلے میں البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، اللہ سے، اللہ کے بندوں سے، اللہ کی جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ کر رہا ہے اسراف اور فضول خرچی کر رہا ہے، تبذیر کر رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کا مصداق بنا ہوا ہے، اور لوگوں سے یوں، لوگوں کے سامنے یوں گویا کہ اظہار کرتا ہے اس سے بڑا سخی کوئی ہے نہیں، حالانکہ سخاوت مطلوب ہے، اور جو اسراف، تبذیر، فضول خرچی ممنوع ہے۔ اسی طرح ایک ہے عزت نفس۔